خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور اس پیدائش کا اعلان۔ پہلا حصہ۔ کلام مقدس کے مطابق جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ ایمانویل، ابدیت کے خدا نے وقت اور جگہ میں قدم رکھا۔ لامحدود خداوند، ہماجانی خداوند ایک جسم تک محدود ہوا۔ چھوٹی سی جان اس نوجوان والد کے بازوؤں میں آ گئی۔ لوکا ہمیں یہ بتانے میں بہت محتاط ہے کہ اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے، جس کے لیے یونانی میں لفظ ہے پروٹوٹوکون، پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ مونوجنس کا لفظ استعمال نہیں کرتا جس کا مطلب ہے اکلوتا بیٹا۔ اس کے بعد یوسف اور مریم کے تعلقات معمول کے مطابق تھے، جیسے کسی دوسرے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں، اور ان کے اور لڑکے بھی تھے اور ان کی لڑکیاں بھی تھیں۔ متی 12 باب میں ہمیں یسوع کے بھائیوں سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ 13 باب 55 آیت میں ان کے نام ہمارے لیے لکھے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کے بھائی جو یوسف اور مریم کے ہاں پیدا ہوئے تھے وہ یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا تھے۔ 56 آیت میں اس کی بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے اسے کپڑے میں لپیٹا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ عام بات تھی، یہ معمول تھا۔ یہ ہر دوسری پیدائش کی طرح کی پیدائش تھی۔ ایک یہودی ماں عام طور پر ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ آپ پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں تاریخ میں پائے جانے والے اشاروں سے یہ جان سکتے ہیں، وہ انہیں کپڑوں میں لپیٹ لیتے۔ رواج یہ تھا کہ کپڑے کی لمبی لمبی پٹیاں لے کر بچے کے بازو اور ٹانگیں لپیٹتے اور پھر چھوٹے سے جسم کو مضبوطی سے لپیٹ لیتے۔ یہ اسے گرم رکھنے کے لیے تھا، یہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے بھی تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ماں کے رحم میں چھوٹا بچہ سمٹا ہوا اور محفوظ ہوتا ہے، پھر اچانک سے وہ کھلی فضا میں آ جاتا ہے۔ چرواہوں کو دی گئی خوشی کی بشارت۔ یسوع مسیح کی پیدائش کا اعلان سب سے پہلے یہودی معاشرے کے نچلے ترین سمجھے جانے والے طبقے سے کیا گیا۔ وہ واقعی کم ترین حیثیت رکھتے تھے۔ نئے عہد نامہ کے زمانہ سے جوں وقت آگے بڑھتا گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ فریسیوں کی سخت قانونی روایات کی زد میں آنے لگے، چرواہے زیادہ سے زیادہ حقیر سمجھے جانے لگے۔ اگر آپ اس وقت سے لے کر اگلے تقریباً 100 سالوں کا یہودی ادب پڑھیں تو چرواہے حقیر سے حقیر تر بنتے گئے۔ در حقیقت اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں ناقابل اعتماد، ناقابل بھروسہ، نادان لوگوں کے طور پر دیکھا جانے لگا، جن پر زیادہ بھیڑیں چوری کرنے اور ہر طرح کی غیر قانونی حرکتیں کرنے کا شبہ رکھا جاتا تھا۔ اب وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، معاشرے میں اعلیٰ درجہ رکھنے والوں کے قریب بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہو، کیونکہ آپ کی ساری زندگی شاید یہ تصور کرتے ہوئے گزری ہوگی کہ یہ چرواہے کچھ خاص لوگ تھے۔ دراصل وہ تمام لوگوں میں کم ترین حیثیت رکھتے تھے۔ کیا یہی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ خدا مذہبی اشرافیہ کو نظر انداز کرے، مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز کرے، ایسے ریاکاروں کو ناگوار لوگ جانے جو سمجھتے ہوں کہ وہ اپنی کوششوں سے خدا کے ساتھ رشتے کو استوار کر سکتے ہیں؟ سو یہ اعلان جو دنیا کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا اعلان ہے، سب سے کم تر عاجز ترین چرواہوں میں کیا گیا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چرواہوں کو حقیر سمجھ لیں۔ خود یسوع اپنے آپ کو کیا اچھا قرار دینے میں خوش تھا۔ چرواہا، اس کام میں بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اسرائیل کے معاشرے اور ثقافت کے سب سے کم اور عام حیثیت کے لوگ تھے۔ میرا خیال ہے کہ خداوند نے اس اعلان کے لیے جو چرواہے منتخب کیے وہ شاید وہ چرواہے تھے جو سچے اور زندہ خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ شاید پرہیزگار تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا آیت 25 میں اسرائیل کی تسلی کے منتظر کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ جو مسیح کی تلاش میں تھے، وہ اسرائیل کو چھڑانے والے نجات دہندہ کی تلاش میں تھے۔ کیونکہ 20 آیت میں جب انہوں نے جا کر بچے کو دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ کیا ہوا ہے، تو 20 آیت کہتی ہے کہ چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ ممکن ہے کہ وہ اس بات کی توقع میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگرچہ وہ معاشرتی طور پر نچلے درجے پر تھے،
لیکن روحانی طور پر اعلیٰ ترین مقام پر ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ پرہیزگار ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اسرائیل کی رہائی کے منتظر تھے، ورنہ خداوند ان کو یہ کیوں بتاتا؟ اور یقیناً جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو وہ جوش سے بھر گئے اور فوراً بیت لحم کو روانہ ہو گئے۔ آمین اور آمین۔